مجھے یہ کہا گیا کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں روکنا نہیں، کسی کو بتانا نہیں۔ شمس الدین سراج بزرگ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ جب 40 اندر داخل ہو گئے، پچھلے نے مجھے اشارہ کیا دروازہ بند کر دے، اب کسی اور کو اندر نہ آنے دینا۔ وہ اللہ والا کہتا ہے مجھے بتا تو دیا گیا تھا دونوں جلیل القدر صحابہ حضرت شیخین کی بے ادبی کریں گے، قبر کھودیں گے، ان کی میت نکال لیں گے۔ فرماتے ہیں میں نے دروازہ بند کر دیا، میں سجدے میں گر گیا، مولا او میرا بس نہیں، میرا کوئی چارہ نہیں، میری حکومت نہیں، میری فوج نہیں، میرا لشکر نہیں، میرے پاس توپ نہیں، میرے پاس لشکر نہیں۔ او میرے مولا میں نے سنا ہے جیسے نبوت کا محافظ تو ہے، اسی طرح صدیق کی صداقت کا، فاروق کی عدالت کا بھی تو ہی نگہبان ہے۔ مولا میری موت بھیج دے میں نہ دیکھوں۔ شمس الدین سراج بزرگ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہوا، میں نے بھی دعا تو کی تھی رو رو کے، میرے دیکھتے دیکھتے، توجہ کرنا لفظ سمجھو، میرے دیکھتے دیکھتے مسجد نبوی میں زمین پھٹی اور بغیر ٹوکریوں کے بغیر سامان کے 40 کو زمین نگل گئی۔ اللہ تم سب کو مدینے پاک جانا نصیب فرمائے۔ وہ جو قالین بچھے ہوئے ہیں نا، کسی پرانے عرب سے اب بھی پوچھ لینا، لمبا کالا کالا نشان لگا ہوا ہے، یہ نشانی ہے کہ وہ کالے جو تھے نا اندر کے کالے، وہ سب یہاں غرق ہوئے ہیں۔ یعنی خدا صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا، نبی کے یاروں کا اتنا بڑا محافظ ہے، جو بدنیت سے آئے تھے ان سب کو زمین نگل گئی۔ ایک اللہ والا کہتا ہے کہ میں نے مدینے پاک میں حاضری دی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ سلام پڑھا، اور میں صدیق اکبر کے موضع شریف کے سامنے کھڑا ہو کر سلام عرض کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا۔ میں جب واپس ہٹنے لگا تو ایک آدمی مجھے کہنے لگا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے بتایا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ کہ آپ بڑے نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، بڑا اچھا سلام پڑھ رہے تھے، تعریف اچھی کر رہے تھے، میرے یہاں کھانا کھانے چلو۔ اللہ والا کہتا ہے کہ میں اس کی باتوں میں آ گیا کہ چل بھائی، مدینے کا آدمی ہے، مدینے کا آدمی ہے، دعوت کر رہا، انکار کروں تو سنت کے خلاف ہونے کا، چل بھائی۔ لے گیا اور وہاں جا کر ایک مکان میں اس اللہ والے کو بند کر کے، کوٹڑی میں اس کو زنجیروں میں باندھ کر اس کی زبان کاٹ دی۔ تو نے صدیق کی اتنی تعریف کیوں کی؟ اور پھر چھوڑ دیا کہ جا صدیق سے ٹھیک کرا کے دکھا۔ وہ پھر مسجد نبوی میں آیا۔ قرآن کریم میں ان لوگوں کا واقعہ اچھی طرح سے ذکر کیا گیا۔ قوم تھی ایک بڑی سمجھدار، اللہ پاک نے، اور وہ مچھلیاں کھایا کرتے تھے، مچھلیوں کا شکار کر کے کھاتے تھے۔ خداوند عالم نے ان کو آزمایا کہ سارے ہفتے میں تو مچھلی ڈھونڈتی نہ ملے، ان کو اعلان کر دیا، خدا نے حکم دیا کہ تم سارے ہفتہ مچھلیاں پکڑو، باقی ہفتے کے دن سنیچر کے دن مچھلی پکڑنا حرام ہے۔ خدا نے حکم دے دیا۔ اب 8 دن تو مچھلیاں ڈھونڈی نہ ملے اور ہفتے والے دن سامنے کودتی پھرے۔ کبھی بڑی پریشانی ہوئی، اب کیا کیا جائے؟ اور دنوں میں تو ملتی نہیں، بڑی کم ملتی ہے، اور ہفتے کے دن وہ سامنے پھرے۔ بس ان کے جو آخری ملے ملانے تھے نا، جیسے کارخانوں میں مال بنتا ہے، ملا کے دماغ میں دین بنتا ہے، بیٹھے بیٹھے دین بنا لیتا ہے۔ تو کہنے لگا میاں پکڑنا ہی منع ہے نا؟ کہ ہاں۔ کھانا منع ہے نا؟ کہ ہاں۔ دریا کے برابر میں کھڈا بناؤ، اس میں پانی بھرو، اور ان سب کو دھکیل کر ہفتے کے دن اس کھڈے میں لے جاؤ، اتوار کو قابو آ جائے گی۔ پڑھ کر دیکھیے
9वां सिपारा तर्जुमा जिक्र कर रहा हूं, गप नहीं है। गप सुनाने वाले तुम्हें और थोड़े हैं, मैं भी गप सुनाऊं। फरमाया बस अलहुमानिल करियतिल्लती कानत आज़िरतल बहर इज़ यादून फिस्सब्ति इस्तातीहिम ईकानुहुम। मछलियां पकड़ने वालों ने हीला बना लिया, मकर कर लिया, खेल खेला दीन के बारे में। अच्छा जी पकड़ेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, इकट्ठा करना दिखाओ कहां लिखा हुआ है मना है। आगे पार्टी बन के हाँ जी बोले साहब दिखाओ कहां लिखा हुआ है, बताओ कहां लिखा हुआ है। इकट्ठा करना धकेलना मछलियों को मना, दिखाओ कहां है। अरे भाई अल्लाह पाक ने मना फरमाया मछलियों का शिकार हफ्ते के दिन हराम है, खाना हराम है। कल लगा ठीक है, पकड़ना भी हराम है, खाना भी हराम है, धकेल कर गले में इकट्ठा करना दिखाओ कहां हराम है। अब कौन दिखाता? जब नीयत बंद होती है तो मसला पहले बन जाता है। इसीलिए फरमाया करते हैं कि आदमी अपने दिल से मसला पूछे। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, सहाबा किराम भी तशरीफ फरमाए। ज़मान बिन सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देहाती सहाबी है, दूर दराज का बाशिंदा है, अजनबी सहाबी है, देहात के रहने वाला। सवारी पे सवार होकर आया और आके मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा है, लोगों तुम में शहंशाह कायनात कौन है? सहाबा किराम ने इशारा करके बतला दिया ये है। करीब हुआ, अर्ज करने लगा आप रब्बे दुल जलाल की कसम खाकर बताए क्या वाकई आप नबी हैं? आपने फरमा दिया हाँ। इसके बाद कहने लगा रब्बे दुल जलाल की कसम खाकर बतलाओ क्या आप पे अल्लाह की किताब नाजिल हुई, कुरान करीम उतरा आप पर? आपने फरमाया हाँ। हर बात में उसने यही बात कही कि कसम खा के बतलाओ क्या आपने 5 नमाजों का हुक्म दिया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। फिर कसम खा करके खिला कर कहने लगा क्या आपने अल्लाह की तौहीद और अपनी नबूवत और रिसालत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कलमा सिखाया है, उम्मत को दिया है? आपने फरमाया हाँ। हज के बारे में पूछता है, ज़कात के बारे में पूछता है, रमजान के रोजों के बारे में पूछता है। और तवज्जो करना, ये अरकाने दीन पूछकर वापिस होने लगा और कहने लगा वल्लाह कसम अल्लाह की ला अज़ीद वला अनकुस मिन्हु, मैं इसमें न कमी करूंगा न ज्यादती करूंगा, न बढ़ाऊंगा न घटाऊंगा। अरकाने दीन पे अमल करूंगा, इस्लाम की बुनियादों पे इस्लाम की इमारत खड़ी करूंगा, इसको संभाल के रखूंगा। 10 कदम परे को गया है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ लोगों जिसने जन्नती आदमी की ज़ियारत करनी हो मैं तुम्हें दिखाऊं। वो ज़मान बिन सलमा तुम्हारे सामने जा रहा है। इसलिए कि उसने कसम खाई है ना मैं दीन में कुछ बात बढ़ाऊंगा और ना घटाऊंगा, बल्कि जो मुझे दीन काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है उसको पूरा करूंगा। सहाबा किराम ने हुजूर की जुबान मुबारक से जो सुना उसको दीन बनाया। हमारे यहाँ बैठे बैठाए दीन बन जाता है। अब बना लिया ना उन्होंने, तो कहने लगे जी पकड़ना हराम है, हफ्ते के दिन मछलियों का खाना हराम है, धकेल कर इकट्ठा
آج ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں حلوے کی پلیٹ سے آپ قرآن پڑھ دیں تو کیا حرج ہے؟ اس میں کیا گناہ ہے؟ اللہ کا کلام تو ہر وقت پڑھنا چاہیے. انجان لوگ بیچارے ان پر رسومات میں پھنسا رکھے. کیا ان لوگوں نے ایسا ہی گڑا بنایا, پانی اس میں ڈالا, مچھلیوں کو اکٹھا کیا, اس میں داخل کیا اور اتوار کے دن پکڑ کے کھائی. آواز آئی اور لوگوں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تم نے بھی مکر کیا, تجویز بنائی, میں نے بھی تمہارے لیے عذاب تجویز کر دیا. اور قرآن کریم سے پوچھو ایسا کرنے والوں کو کیا ملا. پہلا سپارہ ہے, آواز آتی ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. شام کو 100 آدمی تھے, بڑے بڑے خوبصورت جوان تھے, بڑی بڑی حسین عورتیں تھیں. اللہ پاک فرماتے ہیں صبح اٹھے تمام کے تمام بندر ذلیل بن گئے. شکلیں بدل گئی پروردگار عالم. 100 آدمی تھے, اٹھے بندر بھولو بن گئے. کیوں میرے دین میں مداخلت کی؟ کیوں تم نے میرے دین کے قانون میں ہیرا پھیری کی؟ بڑے بڑے بدلے لو. کوئی قوم شام کو آدمی سوئے, صبح کو اٹھے تو کتوں کی شکل بنے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ کیوں, ان کی شکلیں کیوں نہیں بدلتی؟ تجھے کیا معلوم ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری رات رو رو کے دعا مانگی, الہی میری امت کی شکل نہ بدلنا. خدا کی قسم آج آدمی بنا پھرتا ہے, انسان بنا پھرتا ہے, حسین بنا پھرتا ہے, خوبصورت بنے پھرتے ہو. یہ سارے کا سارا صدقہ کالی کملی والے کا, ورنہ اب تک کتے بندر بن گئے ہوتے. پتا چلا کہ دین میں ہیرا پھیری اللہ پاک برداشت نہیں کرتا. کسی شکل میں بھی کیوں نہ ہو, دین کے اندر وہ برداشت نہیں کرتا. تو صحابہ کرام نے کی نہیں اور کرنے دی نہیں. کیسے کرتے؟ بڑے بڑے وقت آئے ان پر, عورتوں پہ وقت آیا, مردوں پہ وقت آیا, مگر نہیں بدلے. کیسے بدل جائیں؟ سرکار کا دیدار کرنے والی آنکھ کیسے بدل سکتی ہے؟ یہ تو تیری ضرورت ہے کہ روزہ دیکھ کر کے بھی آتا ہے, پھر بھی بے ایمانی اور بدماشی سے باز نہیں آتا. ایک کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا جس نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کیا ہو اور اسے ذرہ برابر دنیا کے اندر ہیرا پھیری کی. اتنی جرأت کون لائے گا؟ اتنی بہادری کہاں سے آئے گی جو ان حضرات میں تھی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر انسان, عظمتوں والا انسان, جب بھی وقت آتا تھا اللہ اکبر یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے, اس کام میں لگے ہوئے تھے. ایک آدمی آیا اور کہنے لگا جی فلاں آدمی نے مجھے درہ مارا, مجھے بدلہ دلواؤ. فلاں آدمی نے مجھے مارا, بدلہ دلواؤ. کیونکہ کام میں مشغول تھے
फारूक आजम ने उठाकर उसको डंडा मार दिया कि जब मैं इस काम के लिए बैठता हूं तो आते नहीं, और जब मैं दूसरे काम में लग गया तो अब आ गया। वो तो डंडा खा के चला गया। फारूक के दिल को धचका लगा। ये थे अल्लाह वाले जिनके सामने कब्र और क़यामत हर वक्त थी। अपने आप को खिताब करके फरमाने लगे, उमर और फारूक और खत्ताब के बेटे, तो ऊंटों को चराया करता था, ऊंटों का चरवाहा था, आज 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। अल्लाह ने तुझे बादशाह बनाया, खलीफा बनाया, अमीर बनाया। अब एक आदमी बदला लेने के लिए आता है तो उसे मारता है, कब्र में क्या बनेगी? उस आदमी को बुलवाया और बुला के फर्क उसके हाथ में दुर्रा दे दिया और यूं पीछ करके उसकी तरफ खड़े हो गए। दुर्रा मारने बदला लेने, क़यामत में बदला ना मांगना। कितना बड़ा आदमी जिसको सरकार मदीना ने अल्लाह से मांग के लिया हो, वो तो इतना डरता है। और मैं और आप जो यूं बारिश की तरह दुनिया में बरसते हो, हम चौड़े हुए बैठे हैं। और ये क्या बात है, जन्नत हमारी, हमारे बाप दादा की। हजारों वाक़यात हैं सहाबा किराम की जिन्होंने गुलामी की इंतहा कर दी और परवाह तक न की कि तकलीफ कितनी है और किस तरह जान बन रही है, जान को बन रही है। कुरान ने इतराफ किया, गवाही दी कि मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गले में सांस अटक गया, फिर भी खुदा को पुकारा, फिर भी उन्होंने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी से सरताबी न की। अब ईमानदारी से बतलाओ, हमारी, मेरी और आपकी और तमाम मुसलमानों की जो औरतें हैं, बीवियां हैं, आखिर जूतों के लिए भी कहती हैं, कपड़े के लिए भी कहती हैं, मौका ब मौका जेवरात के लिए भी कहती हैं, और हजारों बातें, और हम उनको पूरा करते हैं। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर की तरफ तुझे मैं लेके चलूं। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सैयदा ज़ैनब, ये तमाम की तमाम हमारी माएँ हैं। काली कमली वाले की घर वाली है। फरमाती है, एक खजूर का दाना 24 घंटे में और एक पानी का प्याला सिर्फ मिला करता था। हमारी माँ का खाना भी देखो और पीना भी देखो। घरवाली है शहंशाह कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। इधर जिब्रील इनको सलाम कहता है, मिकाईल इनको सलाम कहता है, खुद खुदा अर्श अजीम से इनको सलाम भेजता है। इनकी गोद में काले कमले वाले का सर है। उधर कुरान मजीद आसमान से आ रहा है। और खुराक का ये आलम है, पानी भी पेट भर के नहीं, यहूदी के कब्जे में है मीठे कुएं का पानी, मोल मिलता है। 24 घंटे में एक खजूर का दाना। नबी की घरवालियों की खुराक देखो, क्या हो गया अगर उन्होंने सारी उन्हें इकट्ठे होकर। और ये उस जमाने की बात है जब अच्छी खासी फतूहात हो गई थी, मुसलमानों के पास अच्छा खासा माल था। अल्लाहु अकबर। हमारी माँ ने इकट्ठा होकर और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात रख दी कि अब तो मदीने वालों के हालात बदल गए, अब तो मुसलमानों के हालात बदल गए। कई महीने, 4 महीने या 6 महीने गुजर गए, एक खजूर पे गुजारा करते हैं। अल्लाह के नबी कुछ थोड़ा सा हमारा
اندازہ لگائیں آپ. بس اللہ کے نبی کو اس پر جلال آیا، اور نبی کو جلال آیا تو خدا کو پہلے جلال آ گیا. زیور کا مطالبہ نہیں، آرائش کا مطالبہ نہیں، کوٹھی بنگلے کا مطالبہ نہیں، لمبے چوڑے کپڑے کا پروگرام نہیں، شادی والے کپڑوں کا پروگرام نہیں، جوتوں کا پروگرام نہیں، مطالبہ نہیں، کچھ نہیں. اتنی سی بات عرض کی ہے، کالی کملی والے ایک کھجور کھا کر رات دن بھوک لگتی ہے. ایک پانی کا پیالہ پینے کے بعد رات دن میں پیاس تنگ کرتی ہے. تھوڑا سا پانی بڑھا دو، تھوڑی سی کھجوریں یا کھانا بڑھا دو، کچھ خوراک میں تبدیلی آ جائے. آواز آئی، ایسا اے حفصہ، اے ام سلمہ، اے ام حبیبہ، اے زینب، اے جواریہ، اے صفیہ، آؤ میں تمام کے تمام کو تمہیں کہتا ہوں، احد پہاڑ سونے کا بنا کر تمہارے حوالے کر دوں گا. تمام پہاڑ کا پہاڑ سونے کا تمہارے ساتھ ساتھ پھرا کرے گا. دولت مند بن جانا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا، عمارت بنانا، کوٹھی بنگلے بنا لینا، ہزاروں کھانے ایک وقت میں کھایا کرنا، پر یاد رکھو تمہیں میرے محبوب کی جھولی نہیں ملے گی. تم میرے نبی کے گھر والی نہیں رہ سکتی. ایک راہ اختیار کرو، یا دنیا مانگو یا میرے محبوب کو مانگو. ایک چیز ملے گی، یا میں نے تمہیں اپنا محبوب دے رکھا ہے، تمہارے بستروں میں میرا محبوب ہوتا ہے، جبریل آتا ہے، قرآن آتا ہے، میری رحمت برستی. یا سونا چاندی لے لو یا پھر کالی کملی والے کو لے لو. اور یہ بھی گپ نہیں ہے. فرمایا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرے نبی ان اپنی عورتوں سے کہو، ازواج مطہرات سے فرماؤ، ان کنتم تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. میرے محبوب یہ جوڑے مانگتی ہے، کپڑے مانگتی ہے، یہ کھانا مانگ رہی ہے. ان سے کہو میں تم سب کو طلاق دینے کے لیے تیار، علیحدہ کرنے کو تیار ہوں. مسلمان ہے جس کے دل میں یہ خواب اور خیال ہر وقت آتے ہیں، الہی مجھے دولت ملے، میں تیرے دین پہ خرچ کروں گا، تیرے قرآن پہ خرچ کروں گا، اپنی قبر حشر بناؤں گا. پہلے تو بلکہ کچھ دل میں خیال ہوتا بھی ہے، جب تک بالکل کنگال ہوتا ہے، اللہ میاں کچھ دے، میں یوں خرچ کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا. جب دولت آتی ہے پھر اس میں سے کم کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، بڑا مشکل بن جاتا ہے مسئلہ. تو نبی کی گھر والیوں کو اللہ پاک نے دھمکی دے دی اور فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو جاؤ ان سب سے. دو باتیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا. اندازہ لگاؤ کتنی عظمت والی خواتین ہے، دو جہان قربان ہو جائے ایسا صدیقہ کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ. ساری دنیا کی دولت کو اکٹھا کر کے سیدہ حفصہ کے جوتے کی نوک میں قربان کر دو. ایک کھجور کھانے والی مائی، ایک پانی کا پیالہ پینے والی مائی، رات دن میں
اگر تھوڑی سی بات کر دی تو اللہ نے جانچ پھیلا دی، چلو میرے نبی سے الگ ہو جاؤ۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو گئے، بالکل بات چیت کرنا چھوڑ دیا، آنا جانا چھوڑ دیا۔ اللہ غنی، تمام کی تمام ازواج مطہرات رونے لگی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بتا تیرا کیا پروگرام ہے؟ کہنے لگی اللہ کے پاک پیغمبر یہ کھجور بھی بند کر دو، یہ پانی کا پیالہ بھی بند کر دو، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ساری ازواج مطہرات نے یہی جواب دیا۔ ان کے یہاں دنیا پرستی تھی نہیں، اور یوں لکھا ہے کہ ازواج مطہرات کے یعنی عام بولی میں سمجھو ہمارے نبی کے جو گھر تھے، چھت اتنی اونچی تھی کہ کھڑا ہو کر آدمی ہاتھ لگا لے، کھجور کی پنکھے کھجور کی چھڑیں پڑی ہوئی تھی، چمکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے۔ سیدہ حفصہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ٹاٹ کا بنا ہوا ایک بسترا تھا، ہم سردی میں اس کو آدھا نیچے بچھا لیتے، آدھا اوپر اوڑھ لیتے، اور گرمی میں اسی کی طے کر کے بچھا لیا کرتے تھے۔ بس یہی تھا سردی کا گرمی کا۔ آج مصیبت میں ڈال رکھا ہے ہمیں رسم و رواج نے، سامان و جہیز نے، مصیبت بنا ہوا ہے، سامان اتنا پیدا، گھر میں برتن اتنے آ گئے، اللہ اکبر، کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، چمچیوں کی کمی نہیں، پلیٹوں کی کمی نہیں، اسٹیل کی پلیٹوں کی الگ لائن لگی ہوئی ہے، تام چینی کی پلیٹوں کی الگ لائن لگی ہوئی ہے، شیشے کی پلیٹوں کی الگ لائن لگی، بس ان کو دیکھ لو اور الحمدللہ پڑھو، پیٹ بھر جائے گا۔ آکاش، ہم ان برتنوں کے بجائے اتنا وقت اللہ کے ذکر میں لگاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے تبلیغ کرتے ہیں، ان کی لوگ برائی کرتے ہیں۔ تبلیغ والوں سے بچنا، تبلیغ والوں سے بچنا، ان میں بڑے کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ صاف یوں نہیں کہتے ان لوگوں سے بچنا جو ہمارا 40واں بند کرے، جو ہمارا 30 بند کرے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے کسی کو پیاسے کو پانی پلا دیا اس کو ثواب ملے گا، اور اگر کسی بغیر کلمے والے کو کسی نے کلمہ یاد کرا دیا اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا یاد کرنے والا مر گیا، اس کی ساری عمر کی محنت کامیاب نہیں ہو گئی، اس کی تمام عمر کی محنت اور کوشش اور جدوجہد کامیاب نہیں ہو گئی۔ تکلیف ہو رہی ہے ہر طرف، ان کے ساتھ وقت نہ لگاؤ، ان کے ساتھ نہ جاؤ، یہ امریکہ کی جماعت ہے، امریکہ سے ان کو روپیہ آتا ہے، وہ امریکہ بھی اچھا ہے جو روپیہ بھی دے، بسترے بھی سر پہ اٹھواوے، پکاؤ بھی خود، رکھاؤ بھی خود۔ حافظ غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے دوست ہیں، پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال وہ چلے میں گئے پشاور کی طرف، جماعت والوں نے ایک دمبا خرید لیا، جماعت والوں نے ایک دمبا خرید لیا، گوشت پلے باندھ لیا، پائیا کی بوٹی 10 سیر پانی میں ڈالنے اور سب کو کہے کھاؤ، گوشت ہے کھانا الحمدللہ۔ وہ ایک دمبا چھوٹا سا تھا، 20 دن تک چلایا۔ امریکہ کا روپے لینے والے یوں کھانے کھا کرتے،
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے صاف صاف جواب دے دیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بھی بند کر دو، ایک کھجور بھی بند ہو جائے، یہ پانی کا پیالہ بھی بند ہو جائے، رب ذوالجلال کی قسم ہم آپ کے بغیر زندہ نہیں رہیں گے۔ کتنا انس تھا، کس قدر محبت تھی ازواج مطہرات کے دل میں۔ ازواج مطہرات میں سے ایک مائی کی اماں مکے سے آئی، ملنے کے لیے آئی، 300 میل کا پیدل سفر کر کے آئی کہ اپنی بیٹی کو مل کے آؤں، مدینے میں نبی کی گھر والی ہے، میری بیٹی ہے، مل کے آؤں۔ مدینے میں آ پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا اندر سے کون ہے؟ کہ بیٹی میں تیری اماں ہوں، دروازہ کھول۔ اندازہ لاؤ کئی سال اماں کو ملے ہوئے ہو گیا، دور و دراز سے چل کے آئی ہے، سر کے بل دوڑ کے آتی، دروازہ کھولتی، اماں کو لپٹتی، اماں بیٹی کو لپٹتی، خوشی کے آنسو بہتے۔ اللہ غنی وہیں اپنے حجرے میں بیٹھی بیٹھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہماری ماں کہتی ہے امی جان اتنا تو بتاؤ، مکے میں جو میں چھوڑ کر آئی تھی، تم کلمہ نہیں پڑھتی تھی، کافرہ تھی، اب یہ بتاؤ کلمہ پڑھ کر آئی ہو یا ابھی بھی میرے محبوب کے دین کی انکاری ہو؟ کتنا پختہ پروگرام ہے، کس قدر عظمت ہے دین کی۔ اماں کہنے لگی یہ بعد کی باتیں ہیں بیٹی، میں کتنا سفر کر کے آئی ہوں، بیٹی کی شکل دیکھنے آئی ہوں، میری آنکھیاں تجھے یاد کرتی ہے، میرا دل مجھے مجبور کرتا ہے میں اپنی بیٹی کو مل کے آؤں۔ اللہ اکبر۔ مائی کہتی ہے کہ تمہیں دروازہ اس وقت تک بند رہے گا، دروازہ اس وقت تک بند رہے گا، میں نے کسی کو بھیج دیا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں، جب تک یہ پوچھ کر نہ آ جائے کہ کافر ماں کو گھر میں داخل کرنا جائز ہے کہ نہیں۔ اس وقت تک دروازہ بند رہے گا، تمہیں باہر رہنا پڑے گا۔ اندازہ لگاؤ دین کی عظمت کا، اندازہ لگاؤ اطاعت اور غلامی کا، فرما برداری کا، اندازہ لگائے کہ حضور کی گھر والی حضور سے پوچھے بغیر اپنی ماں کو گھر میں داخل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ملی، داخلہ ہو گیا۔ ایک دن ٹھہری ہوگی، 2 دن ٹھہری ہوگی، قیام کیا ہوگا اماں نے، اس کے بعد کہنے لگی میں کچھ پریشان حال ہوں، اماں کہنے لگی غریب ہوں، میری کچھ امداد کر۔ اماں بیٹی کو کہتی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے کہ بیٹی میری کچھ مدد کر۔ اس نے تو یہ نہ کہا کہ میں تیری مدد کیوں کروں، یا چپ کر کے کر دیتی جو پلے تھا۔ اس پر بھی کہنے لگے امی جان تشریف رکھو، میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے پوچھ لوں، حضور سے معلومات کر لوں کیا کافر ماں کی امداد کرنا جائز ہے کہ نہیں۔ کبھی ہم نے بھی پوچھا کسی معاملے میں کہ آؤ قرآن سے پوچھیں، دین سے پوچھیں، معلومات کریں کہ قرآن کریم میں فلم دیکھنا جائز ہے کہ نہیں، تماشے دیکھنا جائز ہے کہ نہیں،
حرام کھانا جائز ہے کہ نہیں، ملاوٹ کی کمائی کھانا کیسا ہے، رشوت بطور کر اپنی اولاد کے لیے بنگلے کی صورت میں جہنم بنانا کیسا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے اور آپ نے فرمایا کہ تم امداد کر سکتی ہو، اور آپ نے بھی امداد فرمائی۔ کتنی عظمت تھی حضور کے گھرانے میں۔ ادھر خود حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹی ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی، گھر والی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مدینے پاک میں بیٹی کو ملنے آئے۔ میں اپنی لفظ جگر سے مل کے آؤں، اپنی نوری نظر سے مل کے آؤں، اپنی بیٹی سے مل کے آؤں، نبی کی گھر والی ہے، میری بیٹی ہے۔ ابو سفیان مدینے پاک میں آئے اور حجروں میں سے معلوم کیا کہ میری بیٹی کا حجرہ کون سا ہے۔ چنانچہ دستک دی، بیٹی نے دروازہ کھولا، ٹاٹ کا بنا ہوا جس بستر پر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے وہ بستر بچھا ہوا تھا۔ ادھر دروازہ کھول کر دوڑ کر وہ بستر لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیا۔ ایک طرف رکھ دیا بستر لپیٹ کر۔ ابو سفیان کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے برا منایا، آخر برا منانا ہی تھا۔ کہنے لگا بیٹی بے ادب ہو گئی ہو، گستاخ بن گئی ہو۔ جس طرح یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ نبی کے گستاخ ہیں، یہ نبی کا ادب نہیں کرتے، تو نبی کا نام لے لے کر کھیر چاٹتا جا، حلوہ رکھتا جا، قبروں کی مٹی چاٹتا جا، تو نبی کی بے ادبی نہیں کرتا، ہم بے ادبی کرتے۔ نام نبی کا کام اپنا نکالتا ہے۔ او جی کھلاڑے بازار پہ چلے جاؤ نا، میں گیا سی، میرا کاروبار نہیں چلتا سی، بس اس دن الحمدللہ بس بارے نہیں آ رہی ہے۔ سلطان باہو سب قید رحمت اللہ علیہ، اللہ والے بزرگ ہیں، پچھلے دنوں میں مزار پہ گیا، بیٹھا ایک مستنڈا، ٹرکوں کے حساب سے مٹی پڑی ہے، ٹرکوں کے حساب سے گھول گھول کر زنانیوں کی قطار بندھی ہوئی ہے، اور وہ سامنے گھول گھول کر مٹی دے رہا ہے، پی رہی ہیں کاروں میں اتر اتر کر۔ لکھے پڑے لوگ افسر لا رہے ہیں، چل تیری بیماری دور ہو جائے گی، تجھے مٹی پلا کے لاؤ۔ اندازہ لگاؤ جس قوم کا یہ عالم ہو کہ وہ خدا کے قرآن کو ٹھکرا کر، خدا کے کلمے کو ٹھکرا کر، نماز کو ٹھکرا کر، روزے سے دغا و فریب کر کے اور مٹی پی کر اپنی بیماریوں کا علاج کرتے ہو، اور بزرگوں کی قبروں کی نہیں بلکہ کہیں سے آئی ہوئی مٹی پی کر جنت میں جایا چاہتے ہو۔ اگر یوں بات بنتی تو فاروق اعظم اور تمام صحابہ کرام کیوں مصیبت اٹھاتے؟ خدائی فیصلہ سنو، اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو، اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو۔ جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں، جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا، جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی، جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی، جس کی روح تازی نہیں ہوتی، جس کو لطف نہیں آتا، جس کو کیف نہیں آتا، جس کو سرور نہیں آتا، جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں، آپ خدائی فیصلہ سنو۔ فرمایا اولئک کالانعام، میرا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، کسی فرقے کا نہیں، کسی طبقے کا نہیں، کسی جماعت کا نہیں۔ فرمایا اولئک کالانعام، والا
یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں. فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر. میرے بندو، میرا رمضان ہے، میرا قرآن ہے، یہ تمہارے لیے سفارشی بنیں گے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اور میرے بندو، میں نے رمضان میں قرآن مجید کو نازل کیا، اس کو کلام الہی سے مشابہت ہو گئی. اب تیری زبان ہو، میرا کلام ہو، مہینہ رمضان ہو، ادھر میری جنت ہو، تیرے لیے سال پہلے سجا کے رکھ دو. جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں، جس دل میں رحم نہیں، اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں، مہربانی کا مادہ نہیں. فرمایا وہ کوئی بندہ ہے، وہ تو جانور ہے. اور خدا قسم میں آ گیا، فرمایا بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر. اللہ والے جو ہیں وہ ان خصلتوں کو دور کراتے ہیں، اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے. دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں. بخار ہو جائے، آپ چڑھ جائے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے. نزلہ ہو جائے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے. کھانسی ہو جائے، پتہ چل جاتا ہے. دل کی بیماریوں کا کیا پتہ چلے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کے اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کی. پہلے لوگ جھونپڑیوں میں، کچے کوٹھوں میں رہتے تھے، نہ اتنی صفائی تھی، نہ اتنی ترقی تھی. آج برتنوں کی صفائی دیکھو، کپڑوں کی صفائی دیکھو، مکان کی صفائی دیکھو. رات دن بس اسی دھندے میں لگے ہوئے، سارا دن برتن دھونے سے فرصت نہیں، سارا دن کپڑوں کی بناؤ اور سامان میں فرصت نہیں. تو اللہ والے ایسے موقع پر بڑی عجیب بات کہتے ہیں. وہی مجذوب ہے، مجذوب علی رحمت کہتے ہیں بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. بظاہر تو ہر شے میں چہرے کی صفائی، بدن کی صفائی، نہ جانے کتنی قسم کا صابن ہے، نہ جانے کتنی قسم کے پاؤڈر ہے، نہ جانے کتنی قسم کے شیمپو ہے، نہ جانے کتنے قسم کے کپڑے ہیں، کیا چال ڈھال ہے، کیا نئے نئے ڈیزائن ہے. مجذوب کہتا سب کچھ دیکھ لیا، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. جس یار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، جس رشتہ دار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی کی بہن کو دیکھ کر آبرو پہ جا کر ڈالنے کا پروگرام ہے. جس دوست کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی دوست کی بیوی کی عزت لوٹنے کا پروگرام ہے. پرانے زمانے میں اب بھی دلی جیسے شہر میں اگر دعوت کی جاتی ہے تو وہاں ایک تشتری میں نمک آتا ہے سب سے پہلے. عرب میں بھی دستور تھا پرانے زمانے میں، اگر کوئی دعوت کرتا، کوئی تقریب کرتا، سب سے پہلے نمک آتا تھا. ایک ایک انگلی ہر شخص نمک چاٹتا تھا. کیا مطلب؟ جس نے نمک چاٹ لیا اب وہ نمک حرامی نہیں بنے گا. اس گھر میں چوری کرنا، اس گھر کی آبرو کا غلط تصور لانا، اس گھر کے مال میں خیانت کرنا وہ حرام سمجھتا تھا جس گھر کا میں نے نمک چکھ لیا. اور مسلمانوں کی بات نہیں، ہندوؤں کی بھی یہ باتیں تھی. مولانا محمد علی صاحب جلندری سب قید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سکھ تھا بہت بڑا ڈاکو. مسلمان اور ہندو مل کر اس کو ساتھ ملا کر کے لے گئے کہ یہاں اس گاؤں میں، اس پنڈ میں ڈاکہ ڈالے. سفر کر کے گئے، تکلیف اٹھا کے گئے. اس سکھ ڈاکو نے پوچھ لیا کہ یہ کون سا گاؤں ہے کہ یہ فلانا ہے.
अच्छा सारे के सारे ये तलाश करो, ये सोच विचार करो, अपने पिंड की, अपने इलाके की, किसी मुसलमान की, किसी हिंदू की, किसी सिख की, किसी चूड़े चमार की इस गांव में लड़की तो नहीं। हमारे यहां से कोई लड़की तो शादी होकर यहां नहीं आई हुई। उन सारों में से कहने लगा कि हमारे भंगी की लड़की जमादार की यहाँ आई हुई है। कहने लगा वापिस चलो, बेटी बेटी है, चाहे भंगी की हो या नवाब की हो। अरे कल बेटी का डोला दिया था, आज धक्का डालेंगे, शर्म नहीं आएगी? आज वो तसव्वुर कहाँ चले गए? और हम सब रोकते फिरते हैं सुकून नहीं, सुकून नहीं, इत्मीनान। अरे इत्मीनान आएगा कैसे? हमारे दिल बेईमान है, नीयतें खराब है, आएगा कहां से? सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की जमात ने इस कदर इस बात पे मेहनत की और कोशिश की कि गलत लुक़मा भी पेट के अंदर न चला जाए। चुनांचे मैं ऐलान कहता हूं, 1,29,000 सहाबा-ए-किराम काली कमली वाले के दीवाने और परवाने, हुजूर के यार जानिसार, हुजूर के साथ फाका खाने वाले, फाको मरने वाले, पत्थर खाने वाले, अपने बच्चों के टुकड़े होते हुए देखकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा बुलंद करने वाले सहाबा किराम का ये हाल था। पैदल सफर करके जाते थे यहूदी ईसाई, शाम निकल गए, फलस्तीन निकल गए, हिंदुस्तान आ गए, 2-2 साल लग जाते थे। अपनी जवान बेटियों को मुसलमानों के घरों में छोड़ के आ जाते थे। कभी निगाहे नबूवत ने जिनको रंग दिया था, कभी किसी सहाबी पर जर्रा बराबर इल्जाम नहीं लगा। उन यहूदियों का, उन ईसाइयों का यह अकीदा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम हैं, इनकी निगाह भी पाक है, इनके दिल भी पाक है, इनके इरादे भी पाक है, इनके हाथ भी पाक है। मिस्र के गवर्नर ने, मिस्र के जनरल कर्नल ने खत लिखा सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में। दौर खिलाफत है हजरत फारूक आजम का। क्या खत लिखा कि हुजूर मुझे काफी वक्त गुजर गया है और फला इलाके में आपके हुक्म से हमने जाना है और रास्ता सिर्फ एक है और उस रास्ते में जाल बिछा दिया गया। अब मुझे मशवरा दे, मैं क्या करूं, हुक्म दे मुझे। जाल क्या बिछा दिया गया कि हमें पता चल गया है ईसाइयों ने प्रोग्राम बनाया, सैकड़ों लड़कियां तलाश कर करके बड़ी खूबसूरत हसीना इकट्ठी की हैं, उनको गाने बजाने की ट्रेनिंग दी है, उनको अच्छी अच्छी आवाजों वाली लड़कियां ढूंढ के लाए हैं और उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि जब मुसलमानों की फौज इस गली से गुजरेगी, इन कोठों के ऊपर चढ़ के गाना बजाना करेंगे ताकि उनके दिल में बदमाशी आए और उनका बेड़ा गर्क हो। कभी काफिर का यह अकीदा था कि मुसलमान का दिल बिगड़ा तो ये गया, इसकी नीयत में खराबी आई और ये तबाह हुआ। जनाबे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे ये खत नहीं लिखा कि तू कुरान पढ़ा कर, तू नफिल पढ़ा कर। अमीर अल-मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने जनरल कर्नल को खत लिखा कि इसमें लंबी चौड़ी फिक्र की कोई बात नहीं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई सोचो विचार वाली बात नहीं। सारे तेरी फौज में, तेरी कमान में मुसलमान है, सबको इकट्ठा कर ले, सारों को इकट्ठा करके कुरान करीम के सूरत नूर की 2 आयतें सुना दे। ये भी नहीं फरमाया कि सजा सुनाओ, इतने कोड़े लगेंगे, जो खिलाफ करेगा यूं कैद होगी, यूं कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा, कुछ नहीं। जनाबे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय देखो, उनके ख्याल में कुरान करीम में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी अजमत है, इतनी बड़ी करामत है, कलाम इलाही में इतना बड़ा शरफ है। ऐलान कर दिया, फरमाया अपने कर्नल को सारी फौज को, लश्कर को इकट्ठा करके कुरान करीम की फुला फुला आयत सुना दे।
اور اس کے بعد بے دھڑک فوج کو لشکر کو اسی راستے سے گزار کے لے جا، بے دھڑک لے جا۔ ہائے کبھی قرآن کی 2 آیتوں سے کام بن جاتا تھا، اب سارے قرآن سے میرا تیرا کام نہیں بنتا۔ قصور قرآن کا نہیں ہے، یہ میرا تیرا ہے۔ یہ تو اتنی وفادار کلام ہے، اتنی پاک کلام ہے، خدا کی قسم ہزاروں رجسٹروں کے گتے، ہزاروں چائے کے ڈبے، ہزاروں مٹھائی کے ڈبے، لاکھوں کروڑوں دوائیوں کے ڈبے گندے نالوں پہ، کوڑیوں پہ، روڑیوں پہ پڑے ہیں، اور جس گتے نے قرآن کے ساتھ یاری لگا لی، خدا کی قسم کوئی بھی آدمی بغیر وضو اس گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہزاروں نہیں لاکھوں کپڑے مارکیٹ میں پڑے، پر جس کپڑے نے قرآن سے یاری لگا لی، جو کپڑا جس دان بن کر قرآن پہ چڑھ گیا، لوگ اس کو بھی چومتے ہیں اور چومنا چاہیے۔ یارو کپڑے نے قرآن سے یاری لگائی تو کپڑا عظمت والا بن گیا، گتے نے یاری لگا لی تو گتا بن گیا۔ ہزاروں قسم کے کاغذات روزانہ ذلیل ہوتے پھرتے ہیں، جس کاغذ پہ قرآن لکھا گیا وہ عظمت پا گیا، جس سیاہی سے قرآن لکھا گیا وہ سیاہی عظمت والی بن گئی۔ ارے اگر مسلمان قرآن کو اپنے اندر پیدا کر لے، اس کی عظمت کو بسا لے، اس کو اپنا لاہ عمل بنا لے، اس کو اپنے سر پہ رکھ لے، تو کیا یہ بندہ قرآن کے ساتھ وفاداری کرے تو قرآن کیا خیال ہے قرآن بے وفائی کر دے گا؟ یقین نہیں، یقین اصل بات اعتقاد کی ہے۔ یقین کا تو یہ عالم بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی چوری کا معاملہ ہو جائے اور کسی پر شبہ ہو، اگر اسے کہو کہ قرآن اٹھا دے تو دیر نہیں لگائے گا، اور اگر کہے کہ فلانی خانگاہ کا کنڈا مار جا کہ یہ کام میں نہیں کرتا۔ خانگاہ کے کنڈے میں ایمان ہے، قرآن پہ ایمان نہیں۔ اس پر یقین ہے کہ پیر اندھا کر دے گا، اور یہاں یقین نہیں کہ جس خدا نے پیدا کیا اگر میں نے جھوٹا قرآن اٹھایا تو وہ برباد کر دے گا۔ عجیب عجیب لوگ۔ چنانچہ مصر کے کرنل نے، مصر کے جنرل نے ساری فوج کو اکٹھا کر لیا۔ اس نے بھی یہ بات تو نہیں کہی کہ فاروق اعظم کو دوبارہ خط لکھتا کہ حضرت یہ تو 2 آیتیں آپ نے لکھی، یہ تو سارا قرآن روز پڑھتے ہیں، پر بنے گا کیا؟ جیسے فاروق اعظم کا یقین تھا، فاروق اعظم کی فوج کے کرنل کا بھی یقین ہے، فاروق اعظم کے فوج کے جنرل کا بھی یقین ہے۔ اس نے ساری فوج کو اکٹھا کیا، لشکر کو جمع کیا، اور اس کے بعد کہنے لگا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارکم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ او لوگو، خدا تمہیں کہتا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اگر تمہاری نظریں غلط جگہ پڑی اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو، اگر غلط نظریں پڑی، غلط استعمال ہوئی، ان اللہ خبیر بما ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے بیان میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔